السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 6 مارچ جمعرات کا دن۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں کافی انٹرسٹنگ سیٹ آف سٹوریز ہیں، اور لیکن جو سب سے عام سٹوری جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جو پہلی سٹوری ہے ہماری، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کوششیں ہیں ایک گرینڈ الائنس، ایک اتحاد بنانے کی اپوزیشن کی، وہ برابر کیوں نہیں ثابت ہو رہی۔ وہ جو ایک ظاہر ہے کوئی یقین کی جہاں پہ درمیان میں کچھ کمی ہے، پاکستان جو جمعیت علماء اسلام والے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ معاملات ان کے کیوں کر آگے نہیں بڑھ رہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ لاہور کے اندر آج مریم صاحبہ نے ایک بڑے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور دیر اینڈ ڈن جو ہے اس کے MS کو فارغ کر دیا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو وزراء ہیں بے محکمہ، وہ بیچارے ان کا جو انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ امید تھی 2 دن پہلے تک ان کو محکمے مل جائیں گے، پھر کل بھی جو ہمیں بتایا تھا حسن نے کہ کل ہو جائے گا، لیکن آج اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں وہ جو وزراء ہیں وہ بے محکمہ ہیں۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام وزراء نہیں، ان کے جو اپنے اپنے حلقے ہیں وہاں پہ ان کے حوالے سے جو پوسٹرز لگ گئے ہیں۔ راولپنڈی کے اندر حنیف عباسی صاحب کو ایک منسٹری مل گئی ہے، جس جگہ پہ اسلام آباد میں رہتا ہوں ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب کا حلقہ ہے، ان کو بھی وہاں پہ لوگوں نے منسٹری دے دی ہے۔ لیکن ابھی جو چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب، جنہوں نے اصل میں ان کو منسٹری دینی ہے، وہ خاموش ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حسن ایوب کے پاس کوئی انسائیڈ سٹوری ہے، جانیں گے کہ وجہ کیا بن رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ہم نے دیکھا معاملات آگے بڑھے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے شب و روز ملاقاتیں ہوئیں، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد پھر تھوڑی سی دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اب دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے کہ جو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ کوشش یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو چیلنج کیا جائے انسائیڈ دا پارلیمنٹ، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ۔ لیکن ظاہر ہے کچھ کنسرنز ہیں، دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مخاصمانہ جو ہے وہ ایک ماضی شیئر کرتی ہیں۔ اب کنسرنز ہیں، وہ کنسرنز کیا ہیں؟ چند دن پہلے کامران مرزا صاحب سینئر لیڈر ہیں JUIF کے، انہوں نے کچھ خدشات کا بتایا تھا کہ جی ہمارے کنسرنز ہیں اور ہم نے جو ہے ایک سرٹن سطح کے اوپر کنوے کر دیے ہیں اور ان کے جواب کا انتظار ہے۔ 12 یا 13 تاریخ کو ہم نے اپنے تحفظات جو ہے وہ کنوے کر دیے تھے۔ پھر حسین صاحب نے 13 کو مجھ سے وہ سب باتیں جو ہے وہ ریپیٹ کروائیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، میں نام نہیں بتاؤں گا کس کو بتانے۔ اس کے بعد میں نے ریپیٹ بھی دوسرے دن کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جب تک جواب نہیں آئے گا میں مولانا کو کنوے نہیں کر سکتا یا پارٹی کو کنوے نہیں کر سکتا۔ تو جب تک کنوے نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی ڈیسیجن بھی نہیں ہو سکتا۔ کامران مرتضی صاحب نے اپنے اس بیان میں وہ خدشات کا تو ذکر کیا، لیکن وہ جو پرائمریلی بنیادی طور پر وہ خدشات ہیں کیا، کنسرنز کے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے؟ غفور حیدری صاحب ایک اور سینئر لیڈر ہیں JUIF کے، انہوں نے ان کا کچھ ایک طائرانہ جائزہ لیا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ PTI جب سنجیدہ ہوگی، جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک PTI میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ دیکھ رہے ہیں کہ PTI بھی تذبذب کا شکار ہے۔ تو PTI سب سے پہلے یکسو ہو جائے اور ان کی قیادت ایک فیصلہ کر لے کہ ابھی ہمیں میدان میں اترنا ہے، تو اس کے بعد پھر باقی جماعتیں بھی ان کو بھی اعتماد آ سکتا ہے۔ ان کی اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے، جیسے وہ آپ کا چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا، اس کا راستہ کچھ الگ ہی ہے، کچھ دوسرے حضرات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے دہائیوں سیاست کو کور کیا ہے، جو مرضی اعتراض ہوا آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، نواز شریف صاحب ہمارے قائد حیات، وہ جب انہوں نے کوئی فیصلہ لے لینا ہے پارٹی پھر پیچھے جو کھڑی ہو جاتی ہے لائن بنا کے، پھر کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا۔ سیم از ود پاکستان پیپلز پارٹی کے کنسرنز ود ان پارٹی CEC لیول کے اوپر وہ لڑائیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے بیانات بھی آتے ہیں، لیکن ونس دے ٹیک سم ڈیسیژن دین دے فالو دیٹ۔ اور اس طرح چھوٹی جو پارٹیز ہیں جو ہے نیشنلسٹ پارٹیز، وہاں پہ بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چلیں ایک اعتراض ہے کہ ان کا قائد جیل کے اندر ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ جو باہر لوگ ہیں
ان کی मुलाकातें भी आपस में होती हैं, लेकिन जितने लोग अंदर से मिल के आते हैं या बाहर हमें पार्लियामान के अंदर नजर आते हैं, हर बंदे ने अपने को 1.5 दी जड़ी ना मस्जिद बनाई हुई है। वो एक अपना बयानिया बनाना चाहता है, अपनी एक सियासत करना चाहता है, एक अपना जो है वो एक तासुर बना के जी मेरे कायद के साथ ये ताल्लुकात हैं, कायद ने मुझे पैगाम दिया है। दूसरा बंदा आता है वो टोटली अपोजिट बात कर देता है, जी नहीं नहीं, ये जो बंदा तुहानू दस के गया बिल्कुल झूठ है, तो यह जी गल कर रहे हैं मैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा बंदा आएगा वो कोई और ही बात कर दे। कल भी हमने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, मतलब 4 फोकल पर्सन रखने की वजह, मुझे इसकी वजह नहीं समझ आती। फैसल चौधरी के साथ हो सकता है आपके मामलात हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ही वॉज हैंडलिंग वेल, गो के हमारे साथ उसका चले कोई जाती ताल्लुक तो एक लहदा बात है, लेकिन वो प्रोफेशनली अगर हम उसका जो भी कंडक्ट रहा है एज ए वकील और एज ए वहाँ पार्टी के वहाँ पे जो बयानियाँ उसने बात करनी होती थी वो भी ठीक था। ये हो क्या रहा है, मतलब खिचड़ी जड़ी खैदरी साहब बता रहे हैं कि अंदर खिचड़ी की पकी हुई है। नहीं, घर वाला घर नहीं, सानू के साथ डर नहीं है। वहाँ भी एक पार्टी है, वो एक लीडर है, वो जेल में है। अब वो इस जब तक यही सिचुएशन है तो नोबडी हैज द कंट्रोल ओवर अदर्स। इनका प्रॉब्लम यह है इस पीटीआई का कि कोई 2 बंदे इकट्ठे नहीं है। बस जिससे आप बात करें वो कहते मेरे से ज्यादा जनाब ना लॉयल्टी है किसी की, या ना मैं, मेरे से ज्यादा कोई कुर्बानियां हैं, ना ये है वो। तो लेकिन जो उनका प्लस है जो किसी और पार्टी का नहीं है, पूरी कौम एक आदमी के पीछे खड़ी है और एक ही लीडर है, बाकी सारे प्रोमिनेंट वर्कर्स हैं या अहदेदार हैं। लेकिन चले वो तो बात जाहिर है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक फॉलोइंग होती है। जेल में तो दूसरी पार्टीज के लीडरान भी रहे, मतलब नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, जाहिर वो भी। तो आपका ख्याल है इस वक्त नवाज लीग का डिसिप्लिन का लेवल वही है जो मेरे हिसाब नाल तो बड़ा जबरदस्त है। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता तो अलग गल है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ की डिसिप्लिन चाहिए, मिल जाती मिनिस्ट्रियां, भी थोड़ा जिहा मामला चल रहा है। नहीं हमें क्या उससे मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी। उन्होंने कहा किन्ने भरा 6, तो उन्होंने कहा 7, तो केड़ा आसमान थम लिया दूसरा। एनीवेज उसको छोड़ें, हमने तो कारकर्दगी देखनी है। हम इस कौम का क्या करें जो एक तरफ भागी जा रही है, वो आपके सूट और टाई जो है उससे मुतासिर इम्प्रेस नहीं हो रहे। मैं भी इन्हें मतलब सूट पा के टाइयां ला रहा, जो मर्जी कर दे, नहीं इम्प्रेस हो रहे। अच्छा, सलमान अकरम राया साहब का एक बयान हमने गुज़िश्ता रोज भी सुनाया। वो कह रहे हैं कि जी मुझे पैगाम मिल गया है और ये पैगाम मैं जाके मौलाना फजल रहमान साहब को पहुंचा दूंगा और मामला फिर आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं, इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। जी, कोई अंदर की खबर है, मतलब के कंसर्न लग ये रहा है कि मौलाना साहब की जो पार्टी है वो चाहती है कि वो मामलात, जाहिर है कि पी के अंदर इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है, तो उन्होंने अपनी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल करना है तो वहीं पे कुछ मामला तय होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं, सबसे ज्यादा उनके इख्तलाफात ही सीएम के पी के से हैं। वो तो जातियात की हद तक उनके जो इख्तलाफात हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी मुश्तरक है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उठाकर मौलाना फजल रहमान के हवाले कर देंगे? ये फितरी इलाक है ही नहीं। इसके अलावा अगर ये बात की जाए तो क्या एतमाद करे जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ के ऊपर, जब पीटीआई वाले खुद अपने ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। यहां पर तो फैसल चौधरी के ऊपर एतमाद नहीं करने को तैयार। इवन सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने फैसल चौधरी पर के बारे में क्या बात की कि ऐसा वकील नहीं होना चाहिए जो आकर अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहा हो। यहां पर लोग को जो है वो खौफजदा हो जाते हैं। यहां पर इससे पहले मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक पहले भी गलत बातें करते रहे हैं लोग, और जो अभी हालिया बयान आज जो है वो आया है, जो उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं केपीके के पीटीआई के, उनका भी कोई बयान को काबिल इस्ताइश नहीं है। क्या बयान है जी? क्या बयान है? वो मौलाना साहब से मुतल्लिक दिया उन्होंने कि मौलाना साहब के ऊपर होकर उन्होंने कहा कि हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात हाँ, वो सुनाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, वो पहले बयान एक आखिरी बात हूँ। कभी आपको याद होगा कि खोजा साहब बड़े इन थे मुकदमात में, जेल में जाने में, मुलाकातों में। फिर आपको याद होगा लतीफ खोजा साहब, फिर पंचोता जो है ब्रदर्स जो है वो बड़े इन हुए, ठीक है, फिर फैसल चौधरी बड़े इन हुए। इस तरह यहां पर जो है ना लोग आते हैं जाते हैं। शेर अब्दुल मरवत को उठा के बाहर फेंक दिया। तो जो पार्टी अपने किसी जो अपने साथी के साथ नहीं चल सकती वो जेयूएफए के साथ खाक चलेगी। ये जब बात करें ना फितरी और गैर फितरी इत्तेहाद, आपको लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग का फितरी इत्तेहाद है? जी बिल्कुल। कैसे? लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज ने
ایک قسم سے سندھ پروونس کو سرنڈر کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ مطلب کوئی ووٹ نہیں دیتا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے عملی طور کے اوپر پنجاب کو سرنڈر کیا. وہ آگے اس لیے فطری اتحاد ہے. لیکن نہ کے پی کے سے JUIF نے سرنڈر کیا ہے کے پی کے کو, نہ PTI نے کیا ہے. دونوں کا بیس کیمپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیا ہوا ہے. سرنڈر کیا ہوا دونوں جماعتوں نے, عملی طور پر سرنڈر کیا نا, اور کیا کیا ہوا. جنید اکبر صاحب جو اس وقت PTI پارٹی پریزیڈنٹ ہیں کہ KP کے اندر, ان کا جو بیان جس کے حوالے سے حسن نے ذکر کیا وہ سنیے ناظرین. متحدہ اپوزیشن والا معاملہ فضل الرحمان تک رکا ہوا ہے, وہ اس میں کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, وہ اصل میں خان صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے اور جو خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے جائیں گے. اسی کی بات نہیں ہے ہماری مولانا صاحب یہ حقیقت ہے کہ اسے ہماری پارٹی سے کچھ تحفظات ہے, ہماری اس کی پارٹی سے تحفظات ہے. پھر ایک سب کمیٹی بنائی کہ جو اس کے تحفظات ہے وہ اگر آج موقع ملا تو خان صاحب سے شیئر کریں گے, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ مولانا صاحب کو پہنچائیں. ہماری یہ کوشش تھی کہ سارے جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھے ساتھ ملا. شبلی فراز صاحب ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے ہی ہم تحریک چلائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحاد میں شریک ہوں. ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے طے ہو جائیں گے. ہم عید کے بعد انشاءاللہ اپنی سیاسی جدوجہد کو ہم پورے زور و شور سے وہ کریں گے. ایک تو بجے صاحب آپ کیا تحفظات ہیں بتا دیتے, جنید اکبر صاحب تو اس کے اوپر زیادہ مزید ہم روشنی ڈالتے, لیکن جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بازو میں اتنا زور ہے کہ وہ اکیلی پارٹی کے طور پر جب چاہیں گے وہ تحریک شروع کر لیں گے. وہ پنجابی کہتے رہتے ہیں مرے کیوں جاندے نے پھر مولانا صاحب واسطے نے, مطلب کیا ضرورت ہے. مولانا صاحب کے پاس 1-2 سیٹیں ہیں, چلیں ان کی ایک اپنا ایک فین فالوئنگ ہے, وہ فین فالوئنگ تو نہیں میں کہتا, ان کا اپنا جو سپورٹ بیس ہے, اپنے ان کے بڑے لوائلسٹ ورکرز ہیں. لیکن اگر سیٹیں دیکھی جائیں تو وہ نہ پروونشل اسمبلی میں کوئی ڈنڈ ڈال سکتے ہیں, نہ نیشنل اسمبلی میں ڈنڈ ڈال سکتے ہیں. تو اپنے پھر بازوں کے اوپر اعتماد رکھیں. کیوں یہ رکھا ہوا ہے, وہ آپ کو کوئی انہوں نے کوئی چٹھی لکھی ہے کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے. کوئی کہتا جی وہ غیر فطری پارٹی ہے, کبھی آپ کچھ ان پر لگا, چھوڑ دیں ان کی جان, ان کو کام کرنے دیں کہ یہ غیر فطری ہے. یہ مطلب کیا غیر فطری میں کیا کہہ سکتے ہو اس میں؟ نیچرل ان نیچرل انگریزی میں اس سے. اچھا میں نے انگریزی بھی نہیں نام دی, یہ پرابلم یہ بھی مسئلہ ہے نا تھوڑا جا. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسرنس سیاسی طور پر تو جنید اکبر صاحب کی کنسرن ہو سکتے ہیں, تو اس میں کیا برائی کیا ہے, وہ ان کے کنسرن ہو سکتے ہیں اس بات میں. کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے PTI کو دوبارہ سکول میں داخلہ لینے کی ضرورت ہے. مولانا کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں. مولانا کے کو یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو اپنی ٹرمز کے اوپر لے ہیں اور مولانا کو استعمال کر لیں. یہ کہتے ہیں نا وہ فلاں کے پانڈے کا جمیا نہیں, وہ بات وہی ہے. مولانا کے پانڈے کے پوری PTI میں جو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. لیکن مولانا PTM تو نے استعمال کر لیا, وہ تو مولانا خود کہا نا کہ ہمارے ساتھ سارا کچھ ہو گیا, ہم استعمال کر کے سائیڈ پہ کر دیا. مولانا کا بھی سیاسی بیان ہے, مولانا کا بھی آج بھی عزت احترام کا تعلق جو ہے نا وہ ہے. مولانا چنگیز نے سائیڈ پہ کر دیا تھا. جی نہیں, مولانا کے پاس ویسے کوئی دستور اٹھا کے پرائم منسٹر پہنچ جاتے ہیں, ویسے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, زرداری صاحب جا رہے ہیں, بندوق کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں. تو مولانا کو مولانا کی ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. کیا سکھا مطلب ان کو اتحاد کو آفر کرتے ہیں کوئی اپنے شامل. مولانا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں چرایا گیا ہے. ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا اصلی مینڈیٹ ہمیں نہیں ملے گا ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے اگر انہوں نے الیکشن آڈٹ کا مطالبہ جو کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ کیوں کیا ہوا ہے, وہ PTI سے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. حکومت ان کی بننی چاہیے تھی اور PTI کی بن گئی. مولانا کا تو یہ موقف ہے. تو پھر مولانا پہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن مولانا مولانا اس وقت حزب اختلاف کی ایک لیڈنگ سیاسی جماعت ہیں. مولانا ہی حزب اختلاف ہیں. مولانا کو اگر مائنس کر دیا جائے تو باقی جو گرینڈ لائنز ہے نا اس کے غبارے میں سے ہوا نکل جا رہی ہے, وہ ٹھس ہے. وہ پہلے جو آپ نے سوابی جلسہ دیکھا تھا 4-5 ہزار بندوں والا, جس کے بعد PTI نے خود انکوائری شروع کر دی تھی کہ ہمارا جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوا. PTI کی اپنی حکومت ہے صوبے کے اندر, یہ پوزیشن ہے. ناکام انہوں نے خود مانے. PTI نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں گے مشتاق صاحب کا کہ بندے کیوں کم آئے ہیں.
کوئی تحقیقات ہوئی ہیں اس کی؟ یہ تو معاملہ پاکستان جو ہے تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، ظاہر ہے کافی نہیں ویسے خاور یہ مجھے آپ ایک جو آپ پلیز پی ٹی آئی ختم ہے، اس کا لیڈر تھا یاد وہ ختم ہے، وہ تو کاؤنسلر نہیں بن سکتا، وہ اڈیالہ کا فلاں ہے ڈمکان، تو تانوں 90% وقت انہوں ہی گالیاں دین چ لگے، اور کوئی کام نہیں ہے تانوں. Why don't you attend to other things؟ ادھر جا رہے ہیں دوسری نہیں کوئی نہیں، آپ کسی جگہ نہیں جا رہے. پھر ابھی آپ کوئی سوال کر لیں گے نا، وہ جو امریکہ میں ٹرمپ نے پاکستان کا چھوڑی، وہ یہ سارا پی ٹی آئی نے کیا، وہ فلاں مودی کا، وہ نہیں یار بس کر. آگے چلتے ہیں. ناظرین چوہدری صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اور آپ کے پاس کوئی ایشو کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، ایک بڑا اہم پولیٹیکل ایشو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، چونکہ دونوں فطری اتحادی ہیں بقول حسن ایوب صاحب کے. اب ان کے درمیان یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے، جو بیانات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے سنا جائے تو وہ تو کافی سخت ہیں، لیکن اب کیا یہ واقعی حقیقت میں یہ بیان بازی وہ فطری پہلے بیان چیسے سن لئیے. ندیم افضل چند صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ساڑی اتحادی نہیں ہے، ساڑے تے بربادی نے، سنے کیا فرما رہے ہیں انہی کی زبانی؟ نون لیگ ہم مجبوری کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں مریم نواز شریف اس وقت پارٹی کے سربراہ کی بیٹی بھی ہیں، سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ. پریزیڈنٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو وہ نہ ان کا استقبال کرتی ہیں جو آئینی اور قانونی طور پر کرنا چاہیے. لاہور گورنر بیٹھا صوبے کا آئینی سربراہ، کسی دن پریزیڈنٹ کو بلا لیتی، کسی دن گورنر کو بلا لیتی، تو ہم آپ کو سمجھتے کہ آپ اتحادی ہیں. ہم اتحادی کس چیز کے ہیں؟ میں تو اس کو اتحادی نہیں سمجھتا. اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس اتحادی کو بربادی سمجھتا ہوں. نون لیگ کا رویہ غیر جمہوری ہے. نون لیگ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتی. اب یہ فطری ہے یا غیر فطری جو صاحب سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھیا یہ جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے نا وہ ہمارے مضبوط کندھوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، چابی ہمارے پاس ہے اس کی. ہم نے بھی اتحادی حکومت چلائی، ہمارے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی 2008 سے 13 تک. وداؤٹ میجورٹی ہم نے حکومت چلائی، ہم نے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلو، کسی نے کوئی گلا نہیں کہ ہمارے یہ چیزیں آنر نہیں ہوئی. لیکن یا تو بالکل ہی آنر نہیں ہو رہی، ہم بار بار اس پہ جو ہے وہ بات کی. اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کے اوپر کیا فیصلہ صحیح، کیونکہ کل چند صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم پارلیمان کے اتحادی ہیں اور سسٹم کو چلانا ہماری مجبوری. بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم آج بھی اگر ہم وڈرا ہوتے ہیں ان سے تو پاکستان میں اگلے الیکشن ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں جب بھی الیکشن کرانا چاہے، جب بھی الیکشن کروانا چاہیں بالکل ہم کروا سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. لیکن جب بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اب یہ بس ایسے ہوا کے اندر ہی باتیں کر رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرے گی آپ کے ساتھ؟ چلے اب میں ان کے متعلق کیوں کہوں، میں اپنے متعلق کہہ دیتا ہوں کہ ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور لیکن جو خرم دستگیر صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. تو رانا ثناءاللہ جیت گئے سر. یہ بھی گل صحیح ہے. ویسے کوئی آپ کا جو روزہ زیادہ لگ رہا ہے اسی انہوں نے ہارے کی گل دیکھیں کیا پہلے وہ تو ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے. خرم دستگیر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جو ہے آن گراؤنڈ جو صورتحال اس کا احاطہ کر رہے ہیں. ہماری خواہش بھی ہے اور پالیسی بھی ہے کہ غلبہ اور ملبہ ساتھ چلنا چاہیے. جو غلبہ چاہتا ہے وہ پھر ملبہ بھی اٹھائے. تو پیپلز پارٹی نے وفاق میں ملبہ اٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں لیں گے. جی جو صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شروع دن سے ایک آپ کے پاس آپ کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ لیٹر ایٹ سونر، کل بھی آپ نے اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کی کہ لیٹر ایٹ سونر دیر از اے پاسبلٹی کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دے مے جوائن ہینڈز، نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے ان کی وفاق کے اندر. لیکن یہ کوئی اس طرح کے حالات واقعات لگتے نہیں ہیں. کتنی دیر لگتی ہے پاکستان میں؟ سر جی میں تو دساں کتنی دیر. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ان پاکستان کہ ایک سچویشن کو بنانے میں اور بگاڑنے میں؟ ذرا مجھے بتائیں آپ. دیکھیں میں اس حوالے سے جیسا یہ آپ کو بتاتا ہوں، ملبہ جو ملبے کی بات ہے نا، صوبہ سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. بلوچستان کے اندر حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. جو ہے صدارت کے منصب پر کون اس ٹائم فائز ہے؟ محترم آصف علی زرداری صاحب.
چیئرمین سینٹ کا عہدہ اس وقت اس کے اوپر کون براجمان ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. ڈپٹی جو اسپیکر جو ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے کون ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اور سب سے اہم ایک بڑا اہم عہدہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کے ذریعے اربوں روپے ہر سال بانٹے جاتے ہیں. رومینہ خالد صاحبہ میرے خیال میں اس کی چیئرپرسن ہے، وہ ان کے پاس. گورنر لاہور میں بڑا خوبصورت مال روڈ کے اوپر عالی شان، آپ کئی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں. وہاں پہ کس کی حکمرانی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. پشاور میں گورنر ہاؤس کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی، چلیں میں سوال اس طرح کر لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا پیش کر سکتی ہے موجودہ حالات میں؟ مطلب تھال لے کے جانا ہے، اس کے اندر کتنے پتاشے، کتنے چھوارے، کتنے کوئی مطلب کیا سجا کے لے کے جائیں گے؟ زرداری صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے آج اور لیٹس سٹ ٹوگیدر. بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ پہلے دن 8، 9، 10 فروری جو سی 2024 جب ریزلٹس آئے تھے اس وقت ہی تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں. اور ڈاکٹر عارف علوی اور اس طرح کے سنجیدہ لوگ جو تھے ان کو یہ بات جو تھی وہ اس کو مناسب لگتی تھی. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کام میں نہیں آنا چاہتے. وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے ساتھ کسی حکومت کے اندر یا باہر کسی ارینجمنٹ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. اب یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، دو ٹوک بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ چھیڑا ہوا ہے سبجیکٹ. ان کے لیے ایک ہی چوائس ہے سیاسی، پیپلز پارٹی کے پاس بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی، کہ یہ گرینڈ کولیشن گورنمنٹس فارم کرے ایٹ ایوری لیول، سندھ سے لے کے مرکز تک، مرکز سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان تک. ان کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کٹھے مطلب ہے یہ اس سے کوئی تھوڑا سا اپنا کام چلائیں. یہ پیپلز پارٹی نے بالکل غلط رویہ اختیار کیا ہے. یہ جتنے عہدے آپ نے گنوائے ہیں ان کے پاس ایک چپڑاسی کی بھرتی بھی نہیں ہے. کمال کر دے تسی. نہیں ہے. اور جیسا ایکٹ جڑے جن نਵੇਂ جج لگے نے تانوں پتہ ہے سندھ تو لے کے اتنے تک سارے اور گل ہے نا اتنے انہوں دی گورنمنٹ ہے. نہیں صدر پاکستان نے سائن کرنے ہوتے ہیں نا، اور سارے یہاں پہ ہر جگہ پہ تو مطلب گورنمنٹس ہیں نا، 2 صوبوں کے اندر گورنمنٹس ہیں. اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس 2 صوبے ہیں اور اس کا نام پیپلز پارٹی. آپ کا ویو ہے، میرا خیال ہے ان کو یہ شامل ہونا چاہیے تھا. اور پہلے جیسے نائب وزیر اعظم رہے تھے بلاول، اب بھی ان کو اور کام دینا چاہیے تھا. یہ اگر اسٹیبلٹی کسی سینس تھوڑا بہت، اب یہ نہیں چل رہا. نہ یہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ چلنا ہے، نہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ دڑن تختہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب حسن وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. کل رات کو بھی ایک پروگرام میں ہم سن رہے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات ہیں وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کا کام نہیں ہے اور غیر معمولی حالات ہیں تو سب کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا. پہلے آپ کو سناتے ہیں. مجھے آج صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ ملک کے حالات غیر معمولی ہیں، اس کا حل بھی غیر معمولی ہوگا. اور میں آئین کے اندر دائرے کے اندر رہ کر بات کروں گا. ٹھیک ہے. آج ملک کی ضرورت یہ ہے، اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ جو 4-6 لوگ ہیں، اس ملک کی عسکری لیڈرشپ، اس ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ، یہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں. جو 2 سال رہے، 3 سال رہے، 4 سال رہے، وہ اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو اس آرگومنٹ کو جانا نظر آتی نہیں؟ کس طرح آپ دیکھیں، عسکری قیادت چلے بیٹھ گئی، سیاسی قیادت کس طرح بیٹھے گی؟ عمران خان تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. باقی لیڈرشپ ان کی بات بیٹھی ہوئی. ہاں باقی قیادت بیٹھ سکتی ہے. عمران خان کو مائنس کیا جائے گا، پھر عمران خان نہیں بیٹھے گا. وہ ڈائریکشن لے لیتے. کوشچن یہ ہے نا، مطلب بات یہ ہے کہ عمران کو مائنس کر کے آپ جو ہے دیکھیں قائد اگر گھر بیٹھے ہوئے لیکن پارٹی تو چل رہی ہے نا، پرائم منسٹر بھی ہیں. دیکھیں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہیں شاہد صاحب کہ میرے خیال سے ان کو یہی ایک طریقہ کار نظر آتا ہے. دیکھیں ان کی جو عوام پاکستان پارٹی ہے نا، وہ پورے ملک میں ایک نشست نہیں جیت سکتی انٹل کے انلیس ان کا پی ٹی اے کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ ان کا الائنس بنا ہو. ٹھیک ہے، ورنہ ان کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی بھی یہ نہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے. رہا سوال پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کے وہ ان کو حکومت میں آ سکتے ہیں، ادروائز تو ان کے لیے صرف الیکشن میں ہار ہی ہے. رہا سوال جو پہلے لوگوں کی آپ نے بات کر رہے تھے، ندیم افضل چند صاحب کی بات میں کرنا چاہوں گا.
دیکھیں چند صاحب آج کل دل جلے ہیں، ان کا دل جلا ہوا ہے. وہ بھرت بردرز جو ہیں وہ وزارتوں کی حکومت کے مزے لے رہے ہیں. پہلے تو ہمیشہ یہ وزیر بنتے تھے اور وہ بیچارے ان کے مخالف ہوتے تھے. اس مرتبہ بھرت جو ہے وہ دے آر ہیونگ بیسکلی پاور، اور پاور ایسی ویسی نہیں، مرکز میں اور پنجاب دونوں میں، اور بالکل انہوں نے جو ہے نا چیزوں کو اپنے گرفت میں رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے تو برے دن چل رہے ہیں. ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں حالات پتلے ہو چکے ہیں. بلاتے ہیں چند صاحب کیسے نہیں، بھرت کو بھی بلاتے ہیں نا، پھر دونوں کو بلاتے ہیں. دونوں کو بلا لیں گے، پھر بھرت کو بھی بلا لیتے ہیں اور چند صاحب کو بلا لیتے ہیں تاکہ بیٹھ کر ان کی دونوں کی بات سنیں. ایک بندے کو بلا کے فائدہ نہیں ہے نا. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. جو بے محکمہ وزراء ہیں وہ بیچارے اسی انتظار میں ہیں. اب انہوں نے پارٹیاں واٹیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، افطاریاں وہ روزانہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آج ہمیں محکمہ مل جائے گا تو آج بڑی شاہانہ افطاری ہوگی. لیکن ابھی تک جو ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس وزیر کو کون سا محکمہ ملے گا، کون سی وزارت ملے گی. کوشش کریں گے جاننے کی کہ اصل وجہ کیا بن رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر یہ بہت ہی ایک غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے. ہمارے پیارے دوست جاوید لطیف صاحب پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی وہ تو سارا عرصہ ہی بے محکمہ رہے تھے، لیکن اب لگتا ہے یہ سب کو پتہ نہیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں. حسن سے خاص طور پر تفصیلات جانیں گے. اسٹے ود اس. وزراء کو محکمے کیوں نہیں مل رہے، لیکن اس سٹوری پہ جانے سے پہلے میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا مشورہ ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عدلیہ جو ہے، عسکری قیادت، سول قیادت، سارے مل بیٹھ کے بات کریں. چوہی صاحب کی میں رائے ضرور جاننا چاہوں اس میں کتنی جان ہے چوہی صاحب. مطلب اگر حکومت پکے پاؤں کے اوپر موجود ہے، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وی آر پرفارمنگ، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہے، انڈر کنٹرول ہیں، مطلب کنہ ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک جیسے تسی کہندے ہوندے خواہشاں گھوڑے ہوندے تے پھر تے وہی ہے. پھر کوئی جان ہے شاید خاقان عباسی صاحب وہ بات جو کر رہے ہیں، شاید وہ ایک اور چیز ہے، اس میں کوئی خاص وہ تو ابھی پہلے یعنی اس گورنمنٹ کا پہلے خاتمہ ہوگا تو اس طرف جاؤ گے نا. وہ تو آج کل بڑا، اب تو ٹرمپ نے بھی اپریشیٹ کر دیا تھا، اب تو بالکل ہی بلے بلے غیر فطری سب ختم. ہاں جی، پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں کوئی دور تک. اچھا، پانی کے پاس ابھی بھی ٹرمپ کارڈ موجود ہے. ٹرمپ کارڈ وہ استعمال کریں گے. ناظرین 27 فروری کو تقریب حلف برداری جو ہے صدر پاکستان نے وہ ان کو چیئر کا اوتھ لیا ان تمام وزراء کا. پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، وہ سارا جو کاروائی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ صدر پاکستان جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں تمام وزراء سے. یہاں پہ آپ کو حنیف عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں، رضا جو ہے حیات حراج صاحب وہ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ مسٹر کمال نظر آ رہے ہیں، اور باقی جو وزراء ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 27 فروری کا واقعہ ہے اور آج تاریخ میں دوبارہ دیکھ لوں ہو گئی ہے 6 مارچ. سو کم و بیش پورا ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو محکمے نہیں مل رہے. آج اگر اخبارات دیکھیں، ڈان کی فرنٹ پیج سٹوری ہے، وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہی ہے کہ جناب اعلیٰ پورٹ فولیو اسٹل ناٹ آفیشیل آفٹر پی ایم میٹس نیو کیبنٹ انڈکٹیز. وہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ جو وزراء ہیں ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر جو ان کی خواہشات ہیں یا ان کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ منسٹری ہو سکتا ہے مجھے مل جائے. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں عباسی صاحب جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر فار ریلوے، اور ظاہر ہے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دے رہے ہیں. اور ریلوے آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کے اندر بڑا ان کا آفس بھی ہے. سو وہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ بن جائیں، یا ہو سکتا ہے بھائی صاحب کی خواہش ہو. میں نے عرض کیا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اچھا شیخ رشید صاحب بھی رہے ہیں، شاید اس مناسبت سے ان کی خواہش ہے. جس اسلام آباد کے ایریے میں میں رہتا ہوں، طارق فضل صاحب، ان کے حق میں وہاں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں کہ منسٹر فار ہیلتھ جو ہے وہ ان کو مل گئی ہے منسٹری. تو بھزن یہ چکر کیا ہے یار، کوئی خبر نہیں آپ بتاتے. مطلب یہ دونوں وزارتیں جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک وزارتیں بتا رہے ہیں، ان کو یہی ملیں گی، ان کو یہی ملیں گی. ہاں، جو جہاں مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ یہ ان کی وزارتوں کے مسائل نہیں ہیں.
فار ایگزامپل مصطفیٰ کمال صاحب ان کی آئی ٹی ہے, کل وہ آئی ٹی مانگ رہے ہیں, مل گئی ہے ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شہزاد فاطمہ صاحبہ جو ہیں سے ان سے وہاں سے وہ لی ہے, اب ان کو کسی اور چیز کا وفاقی وزیر بنایا گیا ہے. جیسے علی پرویز ملک صاحب اسٹیٹ منسٹر تھے فائنانس کے, لیکن اب وہ وفاقی وزیر بن رہے ہیں پیٹرولیم کے. اس طرح جو مسائل تھے وہ حل ہوئے. اب امیر مقام صاحب بھی اپنی وزارت تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں. وہ امور کشمیر افیئرس کے اندر جو ہے نا, ہی واز ناٹ ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. تو ان کو اپنے صوبے سے متعلق کوئی وزارت چاہیے جس کی ان کی خواہش ہے. ان کو میرے ساتھ اظہار تو نہیں کیا, لیکن کچھ انہوں نے پرائم منسٹر کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. اختیار ولی صاحب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, ایس اے پی ایم یا کوآرڈینیٹر کہا جا رہا ہے. بات ابھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا یا ان کو کیبنٹ میں, لیکن یہ میرے سورس بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کیبنٹ کے ممبر ہوں گے. تو اب کیبنٹ کے ممبر ہوں گے تو جو خبر مل رہی ہے وہ کوآرڈینیٹر کی مل رہی ہے, تو اس میں بڑا تضاد ہے. جو پرائم منسٹر کے الفاظ, پرویز خٹک صاحب کو سنا ہے وزارت خوراک فوڈ سیکورٹی, نہیں I don't know. I'm not aware of, مطلب ان کو وہ لیں گے بھی نہیں لیں گے, وہ آئی نہیں اس دن کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لے کر آئے. اب اس طریقے سے جو وزارتیں ہیں ان کی تقسیم پورٹ فولیوز کے لیے پھر پرائم منسٹر نے میٹنگز کرنی تھی. وہ کل بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور آج بھی میٹنگز. میری گال سنو ایک منٹ, کامن سینس ہے, لیٹس ہیو اے لٹل ڈوز آف کامن سینس. مطلب آپ جب, اور خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارا ہوم ورک پہلے کر کے رکھتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی, آپ نے کابینہ کو توسیع دینے, آپ نے کوئی اپنے کسی کوئی وہ آپ نے کوئی پرسنل کوئی کمپنی کو یا وہاں پہ کوئی بھرتی نہیں کرنی, اس کے لیے بھی پہلے ہوتا ہے کہ یار کام کیا کروانا ہے, کس طرح کی. آپ نے پہلے یہ کیا ہی نہیں ہوا, ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا. مطلب اتنے ہفتہ ہو گئے آپ نے مطلب فوج بھرتی کر لی, ان کو کام ہی نہیں آپ کو بانٹنا آ رہا. سر میں بتا رہا ہوں نا کہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ہکپس آئے نا, کچھ لوگوں نے اپنی کسی بندے کے ذریعے جب بات کرائی گئی تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈسپلیجر بتایا یا اپنا کہا کہ ہماری چوائس یہ نہیں ہے, وی کین بیٹر پرفارم ان دس جو ہے وہ پورٹ فولیو. تو وہ باتیں جب پتہ لگی تو پرائم منسٹر از اے کیپٹن آف اے شپ. لیکن جو میں یہ بات کر رہا ہوں, اب پرائم منسٹر نے تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد اب ان لوگوں کے سے آج شام کو یا کل صبح تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ایوری تھنگ از ڈن. تریجا دینے تو بیچ میں دن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی, ورنہ وہ ملاقاتیں ہوئی تھی اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. اچھا 3 دن تو ہو گئے, کہا تھا کہ آج بھی ملاقاتیں ہونی تھی, تو آج ہوگی ملاقاتیں. چاہیے سب تو کی لگتا ہے, مطلب دس از سم تھنگ ویری انپریسیڈنٹڈ, غیر معمولی. مطلب کیوں اتنا ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے بہت جو قریبی لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں قریبی ہے, وہ تو لکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن لگ جائیں گے. کچھ دن لگ جائیں گے. اور برقی صاحب تو اڑے لاہوروں ایک آ رہے ہیں جنہوں نے بہت اچھا انسان ہے, پورا نام کیا ان کا؟ پرو پیپل, طلحہ خان برقی. اچھا طلحہ خان برقی, یہ بہت 10-15 سال سے شہباز شریف کے ان کے, اور ان کی جو خوبی ہے کہ یہ غریب پرور. انہوں کی مل رہا ہے, وہ تو اسپیشل اسسٹنٹ نہیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی چیز کوئی ضروری نہیں ہوتا ان کا. تو نہیں 4 بندے ہیں نا جو بنے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ, 4. ایک حذیفہ ہے, ایک طلب, لیکن کوئی نہ کوئی محکمہ تو ملتا ہے نا کہ آپ نے مطلب ایڈوائز اس پہ کرنا ہے, یہ کرنا. لیکن آپ کسی دن ان کو بلاتے ہیں شو میں, طلب برقی کو, اگر آپ اجازت دیں. دعا دے پھر انہوں نے بلا یار ان کو اپنی قسمت سے ملا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرو پیپل, پرو پور بندہ ہے, مظلوم آدمی کو, یعنی مظلوم آدمی کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ اپنا شہباز شریف سے لڑ کے ایک دفعہ جا رے تھے, بس کل نو ساڈے نال کھلو جان دیو, ضرورت پئی اسی کا مظلوم ہے. تسی سب تو بڑے ظالم ہو سیریسلی, غیر فطری اتحاد نو پروموٹ کرتے رہندے ہر وقت. اچھا ناظرین, لاہور سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مریم صاحبہ, شی از ویری ایکٹیو, شی مووز. آپ کو پتا ہے کہ جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں, پورے پنجاب میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کا وہ دورہ بھی کرتی رہتی ہیں, اور آن سائٹ جو ہے وہ انسپیکشنز بھی کرتی ہیں. آج ان کا چکر لگا ہے لاہور نیو ہاسپٹل. لاہور کو جو لوگ جانتے ہیں, نیو ہاسپٹل ظاہر ہے سب سے بڑا ہاسپٹل, سب سے پرانا ہاسپٹل. اب تو میرا خیال جناب بھی کافی بڑا ہے, لیکن سب سے پرانا اور جو ہے ویل اسٹیبلش کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج, اب تو وہ بھی یونیورسٹی بن گئی ہے, وہ اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. مریم صاحبہ گئیں اور ایم ایس صاحب سے انہوں نے کچھ وہاں پہ پوچھا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, اور دیر اینڈ دین پھر ان کو کہا کہ جی آپ ان کو فائر کریں. آپ کو تو کچھ پتہ نہیں, آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا.
the guy needs to be fired. ویسے آپس کی بات ہے ایز اے چیف منسٹر اگر میں بھی ہوں اور کسی ہاسپٹل میں جائے اور وہاں پہ حالات و واقعات اگر ٹھیک نہیں چل رہے تو ایم ایس کا وہاں پہ رہنا نہیں بنتا فرینکلی اسپیکنگ. اگر ادویات نہیں مل رہی ہیں, اگر وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں, تو کسی بھی صوبے میں کوئی بھی چیف منسٹر ہو وہ اس کو یہی کرنا چاہیے. لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو ایم ایس صاحب ہیں انہوں نے 12/2 کو اپنا ایک ریزگنیشن جمع کروایا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشن فرام ایڈیشنل چارج ایز چیف آپریٹنگ آفیسر اوبلیک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, یہ آپ کے سامنے تاریخ اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ ایڈیشنل چارج نہیں کر سکتا. پروفیسر آف آرتھوپیڈکس جو ہے آرتھوپیڈکس, میں وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی کنٹینیو کروں گا, خدمات جاری رکھوں گا. حسن حفیظ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل کہانی کیا ہے اور یہ ہاسپٹل کے اندر ادویات کی فراہمی اور باقی جو فیسلٹیز کی وہاں پہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ موجود نہیں ہے, جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کافی زیادہ ناراض ہوئیں. کہانی کیا ہے حسن؟ جی بہت شکریہ خاور صاحب. آج چیف منسٹر صاحبہ نے وزٹ کیا. اس وزٹ کے جو اندرونی کچھ کہانی ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وزٹ سے پہلے جو ہے ایک دن پہلے 5 لوگ جو ہیں وہ میو ہاسپٹل کے ان کو فارغ کر دیا گیا, ان پہ پیڈا لگا ایکٹ جو ہے اس کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی. اچھا اگلے دن وزٹ ہوتا ہے اور اس وزٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو وزٹ کیا ہے اس میں جو آپ نے ابھی کلپ دکھایا اس میں جو ان کا غصہ تھا اور سزنش کی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہے محکمہ صحت میں اور بجٹ بھی دے رہی ہے, لیکن پھر بھی مریض جو ہے وہ گلا شکوہ کریں اور پوری رات دوائی کا انتظار کریں, ان کے ساتھ ذلیل خوار ہوں, پریشان ہوں. جب مریم نواز صاحبہ کارڈیالوجی والی سائیڈ میں ہسپتال میں اس کا وزٹ کیا تو ادھر کوشش تھی وہاں لوگوں کی کہ کوئی ایسا پیشنٹ سامنے نہ آئے. اتفاقاً ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ جی میں نے پوری رات اپنے بچے کے علاج کے لیے جو ہے وہ ادویات کا ویٹ کیا اور آخرکار یہ پرچی ہے اور یہ پرچی پہ میں صرف باہر سے خریداری کر کے آئی ہوں. اسی طرح 2-4 اور پیشنٹ سامنے آئے تو ان کا جو ہے وہ غصہ بڑھتا چلا گیا. اور اثر روٹ کاز کیا ہے, اور روٹ کاز یہ ہے گھومن صاحب, میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کروں گا. پہلے تو آپ نے جو ریزگنیشن کی بات کی جو آپ نے اپنے اسکرین پہ بھی دکھائی, اس پہ 3 ہفتے پہلے جو فیصل مسعود جو کہ ایم ایس ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا تھا کہ میں اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتا ڈیو ٹو پرسنل ریزنز, اور ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. 3 ہفتے گزرنے کے بعد آج وزٹ ہوتا ہے اور اس وزٹ میں ان ایم ایس صاحب کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو دوائیاں نہیں مل رہی ہے, مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو سامنے ایم ایس ہے. اس کی روٹ کاز میں آپ کو بتاتا اچھا ایم ایس چلیں وہ تو میں روٹ کاز جانتا ہوں, لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ کا تو نہیں پتا کہ ایم ایس صاحب نے ریزگنیشن دیا ہے. اس نے تو سیکٹری کو دینا ہے نا, یا منسٹر کو دینا ہے. چیف منسٹر تو وہاں پہ دیکھ رہی ہے ہاسپٹل کا اوورآل جائزہ لے رہی. میں اسی کی طرف گھومن صاحب آنا چاہتا ہوں. ابھی جو فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میو ہسپتال میں اس وقت جو میو ہسپتال جو مقروض ہے وہ تقریباً 4 ارب روپے کا مقروض ہے جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں. 3 ارب 18 کروڑ جو ہے وہ علیحدہ ہیں اور باقی دوسرے وینڈرز کی ہیں. ان وینڈرز کو انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے. پھر اگر میں دوسرے اسپتالوں کی بات کروں, جناح اسپتال 80 کروڑ روپے کا مقروض ہے, سروسز اسپتال بھی کروڑوں روپے کا مقروض ہے, گنگا رام اسپتال 2.5 ارب روپے کا مقروض ہے, جنرل اسپتال جو ہے وہ سرجیکل میڈیکل میڈیسنز اور سرجیکل ڈسپوزل آئٹمز کی بات کریں تو وہ بھی قرض چڑھا ہوا ہے. یہ ادویات کی قیمتیں ہیں حسن حفیظ, یہ کیا ادویات کی پیمنٹ کرنی ہے انہوں نے. اس میں 80% زیادہ تر 80% 70 سے 80% میڈیسنز کی مد میں پینڈنگ لائبلٹیز ہیں, باقی جو دیگر اشیاء ہیں جو دیگر پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی ہیں. اور جنرل اسپتال, یہ 5 بڑے اسپتال ہیں لاہور کے, اربوں روپے کے پینڈنگ لائبلٹیز ہیں. آپ گھومن صاحب نے جیسے آپ نے فرمایا کہ مریم نواز کو تو نہیں پتا, لیکن یہ بھی نہیں شاید ان کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ ان ٹھیکیداروں کے دینے ہیں, وینڈرز کے, جنہوں نے ادویات سپلائی کرنی ہے اسپتال میں. اب میو ہسپتال کی اگر آج کے بات کریں تو
اتنی بڑی اماؤنٹ آپ وینڈرز کو نہیں دیں گے تو وہ ادویات روک لیتے ہیں اور سارا کے سارا اچھا میں یہ سوال ایک اور کرنا چاہ رہا تھا حسن، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کتنے عرصے سے کیری فارورڈ ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 3-4 ارب روپے پینڈنگ ہیں، اس کے اوپر جو آ چکا ہے بوجھ ہے قرض کا میو ہسپتال کے اوپر، تو کتنے برسوں سے ہے یہ؟ دیکھیں یہ اگر میو کی بات کریں تو 3 سے 4 سالوں کا، یہ میں آپ کو کم و بیش لگ بھگ بتا رہا ہوں، 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں میو ہسپتال میں یہی لائبلٹیز پڑی ہوئی ہیں اور ایز اٹ از پڑی ہیں، اور یہ ذمہ داری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ 10 سال پرانا ہے، 3 ایم ایس ایس کے ٹینیور گزر چکے ہیں، اوکے 3 ایم ایس ایس اور یہ لگاتار پینڈنگ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ حسن حفیظ، یہ ہم اس سٹوری کو کنٹینیو کریں گے۔ کل ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم منسٹری آف ہیلتھ کے جو وہاں پہ سپوکس پرسن ہیں، ان کی کوئی سیکٹری ہیں، سلمان رفیق صاحب کو لیں گے، ساتھ وہ نظر آ رہے تھے، ان کو عمران نذیر صاحب ہیں، دو لوگ وزارت ہیلتھ دیکھ رہے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب یہ کل چیک کیجئے گا کہ ہم ان کو لے لیں، تو کل دوبارہ اس سٹوری کو ٹیک اپ کریں گے آفٹر دا بریک۔ چوہی صاحب سے بھی جانتے ہیں، چوہی صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، تو لاہور کے ہاسپٹلز کی حالت کے اوپر اور اسی سٹوری کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ حسن حفیظ، آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس سٹوری میں؟ جی خاور صاحب، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جیسے آج ایک ایونٹ ہوا اور سی ایم صاحبہ نے ایکشن لیا سرزنش کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک وزٹ کیا، کیونکہ مریض خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ سارے بڑے بڑے جو ہے عہدیداران کھڑے تھے، جس میں وزیر صحت پنجاب بھی موجود تھے، اور ان کو بھی ساری سچویشن کا پتہ ہے کہ میو ہسپتال اتنے بڑا قرضے میں ڈوبا ہوا اور اتنے پیسے نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے منسٹر ہیلتھ نے کئی وزٹس کر لی ہیں مختلف ہسپتالوں کے، لیکن آج جو ایک وزٹ کیا سی ایم صاحبہ نے اور فوری ایکشن ہوا، اگر وزیر صحت چاہتے تو اس پہ ایکشن پہلے لے سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ اگر پینڈنگ لائبلٹیز کو کنٹرول کر لیا جائے اور یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم ان جو سی ای او پہ ایکشن ہوتا ہے یا ایم ایس ایس پہ ایکشن ہوتا ہے تو یہ ایکشنز نہ ہوں۔ یہ سارا کے سارا جو قصوروار ہے، روٹ کاز ہے، اس کو سمجھ کر اگر حکومت پنجاب کو مس گائیڈ نہ کیا جائے، جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اکثر کیا جاتا ہے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جو کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے حکومت پنجاب بہتری کے لیے، تو وہ ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں اور اس طرح کے جو ایکشنز ہیں ان سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ حسن حفیظ، ساری اطلاعات انفارمیشن چلے چاہیے۔ غلام حسین صاحب، لاہور کے اندر جب لاہور سے آپ آئے ہیں، مطلب ظاہر ہے کام کوشش تو ہو رہی ہے ہاسپٹلز کے حالات بہتر کرنے کی، باقی بھی جو ساری جو اس حوالے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن ظاہر ہے بیوروکریسی ہمیشہ درمیان میں کوئی نہ کوئی جو ہے نہیں۔ تو میرا پہلے تو یہ سوال ہے، آپ بہتری چاہتے ہیں، سارے بہتری چاہتے ہیں، بھائی آپ کسی جگہ ہاسپٹل جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، پہلے اس کا ہوم ورک کرو، کیا مسائل ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے، تو پھر جا کے وہیں جو بھی دیر اینڈ دین فیصلے کرو۔ اس طرح کاسمیٹک چیزیں جو ہے نا، یہ فطری جو طریقہ ہے، اس کو ذرا بدلے۔ آج پروگرام فطری اور غیر فطری کافی آپ فائنل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں فائنل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں صبح 11 بجے آپ وزٹ کریں جی ایل 11 مرکز کا، جہاں پر لوگ پکوڑے اور سموسے تل رہے ہوں اور پرائم منسٹر آپ ملک کے ہوں۔ یاد ہے آپ کو چیئرمین سی ڈی کو ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور جہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، تو فطری چیزیں ہونی چاہیے، بالکل کاسمیٹک نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس کو کوریوگراف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوریوگراف نہیں تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ دن کے ٹائم ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے، 12 سے پہلے پکوڑے سموسے تل رہے تھے افطاری کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔